السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 120 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اب تک اگر ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی میری گزارش ہے کہ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کرتے رہیں۔ باب 100، فضائل ماہ رجب۔ رجب ترجیب سے مشتق ہے جس کے معنی تعظیم کے ہے۔ اسے عصب بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں توبہ کرنے والوں پر رحمت انڈیل دی جاتی ہے اور نیک عمل کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے عصم بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جنگ و قتال وغیرہ محسوس نہیں کیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا پانی وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھتا ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمز شناس لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب کے 3 حروف ہیں، رے، جیم اور بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جے سے بندے کے جرم اور غلطیاں، اور بے سے مراد اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ گویا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گناہوں کو اپنی رحمت اور مہربانیوں میں سمو لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام الہی لے کر نازل ہوئے تھے، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف حاصل ہوا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ باخبر ہو جاؤ رجب اللہ کا ماہ عصم ہے۔ جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس نے اللہ تعالی کی عظیم رضامندی کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ کہا گیا ہے اللہ تعالی نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو زینت بخشی ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ماہ محرم الحرام اور ماہ رجب۔ اس لیے فرمان الہی ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، ان میں سے 3 ملے ہوئے ہیں اور ایک تنہا ہے، وہ ماہ رجب المرجب ہے۔ حکایت: بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہر دن 12,000 قل هو اللہ احد شریف پڑھا کرتی تھی اور ماہ رجب المرجب میں ادنا لباس پہنتی تھی۔
ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے پشمی لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب وہ مر گئی تو اس کے فرزند نے اسے عمدہ کپڑوں کا کفن پہنایا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی میں تجھ سے راضی نہیں ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت کے خلاف کیا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اپنی ماں کا وہ لباس اٹھایا تاکہ اسے بھی قبر میں دفن کر آئے۔ اس نے جا کر ماں کی قبر کھودی مگر اسے قبر میں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ بہت حیران ہوا، تب اس نے یہ آواز سنی کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ روایت ہے کہ جب رجب کے اولین جمعہ کی 1/3 رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہوں اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو۔ نقطہ: ماہ حرام 4 ہیں، افضل ترین فرشتے بھی 4 ہیں۔ نازل کی ہوئی کتابوں میں سے افضل کتابیں 4 ہیں۔ وضو کے اعضاء 4 ہیں۔ افضل ترین کلمات تسبیح 4 ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حساب کے اہم ارکان 4 ہیں: اکائی، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار۔ اوقات 4 ہیں: ساعت، دن، مہینہ اور سال۔ سال کے موسم 4 ہیں: سرما، گرما، بہار اور خزاں یعنی پتجھڑ۔ تابع 4 ہیں: حرارت، برودت، یبوست، رطوبت۔ بدن کے حکمران 4 ہیں: صفرا، سودا، خون اور بلغم۔ اور خلفائے راشدین بھی 4 ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ دیلمی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی رات۔ دیلمی نے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعہ کی رات اور دونوں عیدین کی راتیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہوا۔ اب آئیے باب 101 کا آغاز کرتے ہیں۔ شعبان المبارک کے فضائل۔ شعبان شعب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے گھاٹی وغیرہ، کیونکہ اس ماہ میں خیر و برکت کا عمومی ورد ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کی راہ ہے۔
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ شعبان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں یعنی رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میرا روزہ ہو۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند دن چھوڑ کر سارا ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت پہلی روایت کی تفسیر ہے، پورے شعبان سے مراد اکثر شعبان ہے۔ کہا جاتا ہے آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے عید کی 2 راتیں عید و مسرت کی ہیں۔ فرشتوں کی عید رات برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہے، اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، اس لیے 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ سبوکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کی تفسیر میں کہا، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ جمعرات ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے المنذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے، جس نے 2 عید راتیں اور 15 شعبان کی رات جاگ کر گزار دی تو ایسے دن میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ نے 1/3 امت کی شفاعت مرحمت فرمائی۔ آپ نے 14ویں رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر آپ نے 15ویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور تک ہوتا گیا، اس شفاعت سے وہ شخص محروم رہے گا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہتے ہیں۔
امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ان 2 میں سے ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔